حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے متعلق سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میں تو صرف علم تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ فہم اللہ عطا کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 200۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ایک کان ہیں، ان میں سے جو دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرطے کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 201۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کے لوگوں پر رش کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ نے مال عطا کیا اور پھر اس کو راہ حق میں اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ نے حکمت عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 202۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو تین کاموں، صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے استفادہ کیا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، کے سوا اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 203۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی تو اللہ اس سے قیامت کے دن کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ اس پر دنیا و آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی تو اللہ اس کے دنیا و آخرت میں عیب پوشی فرمائے گا۔ اللہ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اور جس شخص نے طلب علم کے لیے کوئی سفر کیا تو اللہ اس وجہ سے اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتا ہے۔ اور جب کچھ لوگ اللہ کے سوا کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے، اور جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 204۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت سب سے پہلے شہید کا فیصلہ سنایا جائے گا، اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا، تو نے ان کے بدلے میں شکر کے طور پر کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری خاطر جہاد کیا حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا کیونکہ تو نے داد شجاعت حاصل کرنے کے لیے جہاد کیا تھا۔ پس وہ کہہ دیا گیا، پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا شخص جس نے علم حاصل کیا اور اسے دوسروں کو سکھایا اور قرآن کریم کی تلاوت کی، اسے بھی پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ ان کا اعتراف کرے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ تو نے ان کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے علم سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا، اور میں تیری رضا کی خاطر قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، البتہ تو نے علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تمہیں عالم کہا جائے، اور قرآن پڑھا تاکہ تمہیں قاری کہا جائے۔ وہ کہہ دیا گیا، پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال و زر کی جملہ اقسام سے خوب نوازا ہوگا، اسے پیش کیا جائے گا تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا تو اللہ پوچھے گا، تو نے ان کے بدلے میں کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے ان تمام مواقع پر جہاں خرچ کرنا تجھے پسند تھا خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا،
تو نے تو اس لیے خرچ کیا کہ تجھے بڑا سخی کہا جائے۔ پس وہ کہہ دیا گیا، پھر اس کے متعلق حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 205۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ علم کو بندوں کے سینوں سے نہیں نکالے گا بلکہ وہ علماء کی روحیں قبض کر کے علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ جہلا کو رئیس بنا لیں گے۔ جب ان سے مسئلہ دریافت کیا جائے گا تو وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 206۔ شقیق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ کسی آدمی نے ان سے کہا، ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر روز ہمیں واعظ و نصیحت کیا کریں۔ انہوں نے فرمایا، سن لو، ہر روز واعظ و نصیحت کرنے سے مجھے یہی امر مانے ہے کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈالنا ناپسند کرتا ہوں۔ میں واعظ و نصیحت کے ذریعے تمہارا ویسے ہی خیال رکھتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اندیشے کے پیش نظر کہ ہم اکتا نہ جائیں ہمارا خیال رکھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 207۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی گفتگو فرماتے تو آپ ایک جملے کو 3 مرتبہ دہراتے حتیٰ کہ اسے سمجھ اور یاد کر لیا جاتا، اور جب آپ کسی قوم کے پاس تشریف لاتے اور انہیں سلام کرنے کا ارادہ فرماتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 208۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا، میری سواری ہلاک ہو گئی ہے، آپ مجھے سواری عنایت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تو کوئی سواری نہیں۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اسے ایسے آدمی کے متعلق بتاتا ہوں جو اسے سواری دے دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر و بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والے کو اس بھلائی کو سر انجام دینے والے کی مثل اجر و ثواب ملے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 209۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم دن کے پہلے پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک قوم آپ کے پاس آئی، ان کے بدن ننگے تھے، انہوں نے اونی دھاری دار یا عام چادریں پہن رکھی تھیں اور وہ تلواریں حمائل کیے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک زیادہ تر بلکہ سب کے سب مضر قبیلے کے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر فاقے کے آثار دیکھے تو غم کی وجہ سے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، پھر باہر آئے، آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان دی اور اقامت کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں نفس واحد سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں کی نسل سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داری کے تعلقات منقطع کرنے سے ڈرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگران ہے۔ اور سورۃ الحشر کی آیت تلاوت فرمائی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چاہیے کہ ہر نفس دیکھ لے کہ وہ کل کے لیے کیا کچھ آگے بھیجتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ پس کسی نے دینار صدقہ کیا، کسی نے درہم، کسی نے کپڑا، کسی نے گندم کا سا اور کسی نے 1 سا کھجوریں صدقہ کی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خواہ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں، انصار میں سے ایک آدمی ایک تھیلی اٹھائے ہوئے آیا، قریب تھا کہ اس کا ہاتھ اسے اٹھانے سے عاجز آ جاتا، بلکہ عاجز ہی آ گیا۔ پھر لوگ مسلسل آنے لگے، حتیٰ کہ میں نے اناج اور کپڑوں کے 2 ڈھیر دیکھے، حتیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو سونے کی طرح دمکتا ہوا دیکھا۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ شروع کیا اسے اس کا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ملتا ہے، اور ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اور جس شخص نے اسلام میں کوئی برا طریقہ شروع کیا تو اس کو اس کا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ملتا ہے، اور ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 210۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو ناجائز قتل کیا جاتا ہے تو اس کے قتل کا کچھ حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 211۔ کثیر بن قیس بیان کرتے ہیں، میں ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا، ابو درداء، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر سے ایک حدیث کی خاطر تمہارے پاس آیا ہوں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست بیان کرتے ہیں۔ میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص طلب علم کے لیے سفر کرتا ہے تو اللہ اسے جنت کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے۔ فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں، زمین و آسمان کی ہر چیز اور پانی کی گہرائی میں مچھلیاں طالب علم کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں۔ بے شک عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کو باقی ستاروں پر برتری ہے۔ بے شک علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہم السلام درہم و دینار نہیں چھوڑ کر جاتے، بلکہ وہ تو صرف علم چھوڑ کر جاتے ہیں، پس جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے وافر حصہ حاصل کر لیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 212۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، ان میں سے ایک عابد اور دوسرا عالم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ، اس کے فرشتے، زمین و آسمان کی مخلوق، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں، اور مچھلیاں لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 213۔ دارمی نے مکحول سے مرسل روایت بیان کی ہے، اور انہوں نے دو آدمیوں کا ذکر نہیں کیا، اور انہوں نے کہا، عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا آدمی پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اس کے بندوں میں صرف علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اور پھر مکمل حدیث بیان کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 214۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگ تمہارے تابع ہیں، کیونکہ لوگ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے زمین کے اطراف و اکناف سے تمہارے پاس آئیں گے، پس جب وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کے ساتھ خیر و بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 215۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دانائی کی بات دانا شخص کی گمشدہ چیز ہے، پس وہ اسے جہاں پائے تو وہاں وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 216۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 217۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، کسی ایسے شخص کو جو اس کی اہلیت نہ رکھتا ہو، پڑھانے والا خنزیروں کے گلے میں ہیرے جواہرات
اور سونے کے ہار ڈالنے والے کی طرح ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 218۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو خصلتیں کسی منافق میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اچھے اخلاق اور دین میں سمجھ بوجھ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 219۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم کے لیے سفر کرتا ہے تو وہ واپس آنے تک اللہ کی راہ میں رہتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 220۔ صخرہ ازدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کرتا ہے تو یہ اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 221۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن خیر کی باتیں سن سن کر سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ اس کی غایت و انتہا جنت ہو جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 222۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہو، پھر وہ اسے چھپائے تو روز قیامت اسے آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 223۔ ابن ماجہ نے اسے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 224۔ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علماء سے مناظرہ کرنے، نادانوں کو شبہات میں مبتلا کرنے اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے تو اللہ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 225۔ ابن ماجہ نے اسے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 226۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسا علم جس کے ذریعے اللہ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے محض دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے تو وہ روز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 227۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث کو سنا، اسے یاد کیا، اس کی حفاظت کی اور پھر اسے آگے بیان کیا۔ بسا اوقات اہل علم فقیہ نہیں ہوتے اور بسا اوقات فقیہ اپنے سے زیادہ فقیہ تک بات پہنچا دیتا ہے۔ تین خصلتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مسلمان کا دل خیانت نہیں کرتا، عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہو اور ان کی جماعت کے ساتھ لگے رہنا، کیونکہ ان کی دعوت انہیں سب طرف سے گھیر لے گی، حفاظت کرے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 228۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دارمی نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 229۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی ایسی چیز سنی تو اس نے جیسے اسے سنا تھا ویسے ہی اسے آگے پہنچا دیا، کیونکہ بسا اوقات جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ اس کی اس سننے والے کی نسبت زیادہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 230۔ دارمی نے اسے ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 231۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
مجھ سے حدیث بیان کرتے وقت احتیاط کیا کرو اور صرف وہی حدیث بیان کرو جس کے بارے میں تمہیں علم ہو کہ یہ میری حدیث ہے۔ پس جس نے عمدن مجھ پر جھوٹ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 232۔ ابن ماجہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، لیکن ابن ماجہ نے یہ الفاظ مجھ سے حدیث بیان کرتے وقت احتیاط کرو اور وہی حدیث بیان کرو جس کے بارے میں تمہیں علم ہو ذکر نہیں کیے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 233۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے، جو شخص قرآن کے بارے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 234۔ جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہے اور اگر وہ درست بھی ہو تب بھی اس نے غلطی کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 235۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے بارے میں اختلاف و جھگڑا کرنا کفر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 236۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو قرآن کے بارے میں جھگڑا کرتے ہوئے پایا تو فرمایا، تم سے پہلے لوگ بھی اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، انہوں نے اللہ کی کتاب کے بعض حصوں کا بعض حصوں سے رد کیا، حالانکہ اللہ کی کتاب تو اس لیے نازل ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کی تصدیق کرتا ہے، پس تم قرآن کے بعض حصے سے بعض کی تکذیب نہ کرو، اس سے جو تم جان لو اسے بیان کرو، اور جس کا تمہیں پتہ نہ چلے اسے اس کے جاننے والے کے سپرد کر دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 237۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن 7 قراتوں میں نازل کیا گیا، اس میں سے ہر آیت کا ظاہر اور باطن ہے اور ہر سطح کا مفہوم سمجھنے کے لیے مناسب استعداد کی ضرورت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 238۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم 3 ہیں، آیت محکمہ یا سنت ثابتہ یا فریضہ عادلہ، ہر وہ فرض جس کی فرضیت پر مسلمانوں کا اجماع ہے اور جو اس کے سوا ہو وہ افضل ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 239۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیر یا جسے وہ اجازت دے وہی خطاب کرنے کا مجاز ہے، یا پھر متکبر شخص واز کرتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 240۔ دارمی نے عمر بن شعیب کی سند سے روایت بیان کی ہے، اس میں متکبر کی بجائے ریاکار کا لفظ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 241۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے علم کے بغیر فتویٰ دیا تو اس کا گناہ اسے فتویٰ دینے والے پر ہے، اور جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی معاملے میں مشورہ دیا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بھلائی و بہتری اس کے علاوہ کسی دوسری صورت میں ہے تو اس نے اس سے خیانت کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 242۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلطی میں ڈالنے والے سوالوں سے منع فرمایا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 243۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم میراث اور قرآن کی تعلیم حاصل کرو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ عنقریب میری روح قبض کر لی جائے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 244۔
ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے فرمایا، یہ وہ وقت ہے جس میں لوگوں سے علم سلب کر لیا جائے گا، حتیٰ کہ وہ اس سے کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 245۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عنقریب لوگ طلب علم میں اونٹوں پر سفر کریں گے، لیکن وہ عالم مدینہ سے زیادہ عالم کسی کو نہیں پائیں گے۔ اور ان کی جامع میں ہے کہ ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس سے مراد مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہی کے مثل عبد الرزاق سے مروی ہے، اسحاق بن موسیٰ نے بیان کیا، میں نے ابن عیینہ سے سنا تو انہوں نے کہا، اس سے مراد عمری زاہد ہے اور ان کا نام عبد العزیز بن عبداللہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 246۔ راوی حدیث ابو علقمہ بیان کرتے ہیں کہ میری معلومات کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل اس امت کے لیے ہر 100 سال کے آخر پر کسی ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 247۔ ابراہیم بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ مرسل روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس علم کو بعد میں آنے والے ہر طبقے کے صاحب تقوی لوگ حاصل کریں گے۔ وہ اس علم سے غلف کرنے والوں کی تحریف، جھوٹے لوگوں کی جال سازی اور جہلا کی تعویل کی نفی کریں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 248۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مرسل روایت بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو احیاء اسلام کے لیے علم حاصل کرتے ہوئے موت آ جائے تو جنت میں اس کے اور انبیاء علیہم السلام کے مابین صرف نبوت کا ایک درجہ ہوگا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 249۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنی اسرائیل کے 2 آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ ان میں سے ایک عالم تھا، وہ فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں کو خیر یعنی علم کی تعلیم دیتا، جبکہ دوسرا شخص دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ان دونوں میں کون افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس عالم کی جو فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اس پر عابد جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اس طرح فضیلت ہے جس طرح میری تمہارے ادنا پر فضیلت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 250۔